بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم صدق الله العظيم۔ آباد ہوئی عشرت گاہیں ویران مساجد روتی ہے، طاری ہے فضا پر موسیقی پامال اذانیں ہوتی ہے، برباد فضا ہے مستقبل ماضی کی بہاریں سوتی ہیں، پھولوں کی بجائے کانٹوں میں شبنم کے شکستہ موتی سوتے ہیں۔ یہ وقت عمل کردار ہے شل کیا دستے دعا پھیلاتا ہوں، کہنے کو مسلمان میں بھی ہوں لیکن کہتے شرماتا ہوں۔ محترم سادہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لبشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے گانا بجانے کے نقصانات۔ سامعین محترم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، گانا دل میں نفاق کو یوں اگاتا ہے جس طرح پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا، آخری زمانے میں اس امت کے کچھ لوگوں کی شکلوں کو مس کر کے بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا وہ لوگ اس بات کی گواہی نہیں دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، بلکہ وہ نماز بھی پڑھتے ہوں گے، روزے بھی رکھتے ہوں گے اور حج بھی ادا کرتے ہوں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرنے کی کیا وجہ ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ وہ گانا بجانے کے آلات اپنا لیں گے۔ سامعین محترم، گانا اور میوزک وہ زہر قاتل ہے جو مومن بندے کے چہرے سے نور، آنکھوں سے حیا، زبان سے ذکر الہی، ذہنوں سے نفاست، قول عمل سے نظافت، زندگیوں سے عبادت، رشتوں سے صداقت اور معاشرے سے ہدایت جیسی قیمتی سرمایہ کو ختم کر دیتا ہے۔ چنانچہ جو لوگ گانا بجانے، سننے اور سنانے میں مشہور رہتے ہیں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر غور کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گانا سننا گناہ ہے اور اس کے پاس بیٹھنا فسق ہے اور اس سے لذت حاصل کرنا کفر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آلات معصیت بھی ہیں آہوں کے ساتھ ساتھ، نغمے بھی جاری چیخوں کرہوں کے ساتھ ساتھ، یہ دین سے مذاق نہیں تو اور کیا، توبہ بھی ہے تمام گناہوں کے ساتھ ساتھ۔